هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ اولا برائے امامت قاری تر است۔ امامت کے لیے امامت کا سب سے زیادہ حقدار قاری تر است، ایسا قاری ہے جو صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے والا ہو۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ احقیت امامت کو بتا رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک نفس امامت اور ایک ہے احقیت امامت۔ تو نفس امامت یعنی امامت کون کر سکتا ہے؟ تو امامت ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جو قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، جس کے قرأت کے اندر لحن جلی اور لحن خفی نہ ہو، وہ آدمی قرأت کر سکتا ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے تو آدمی نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے وہ۔ لیکن امامت کا حقدار کون زیادہ ہے؟ تو مثال کے طور پر 100 آدمی مسجد کے اندر اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، جو جن کا سب کا قرآن صحیح ہے، سب صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو اب ان میں کس کو امام بنایا جائے گا؟ تو وہاں ان صفات کو دیکھا جائے گا جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، اور ان صفات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان 100 لوگوں میں سے امامت کا حقدار اب کون زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزوں کو یاد رکھیے کہ ایک تو ہے نفس امامت اور دوسرا حقیقت امامت۔ تو یہاں حقیقت امامت کو بیان کر رہے ہیں، نفس امامت کو نہیں بیان کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اولا برائے امامت کے لیے سب سے زیادہ حقدار قاری تر است، سب سے اچھا قرأت کرنے والا ہے۔ تو جو قاری ہو، قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنے والا ہو، وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب مثال کے طور پر 100 آدمی میں 100 کے 100 سب کے سب قاری ہیں، سب کے سب اچھا پڑھنے والے ہیں، تو اب ان 100 قاریوں میں سے کس قاری کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا؟ امامت کا حقدار کون ہوگا؟ تو وہاں نمبر 2 والی صفت دیکھی جائے گی کہ ان قاریوں میں جو نماز کے مسائل کو بھی جاننے والے عالم بھی ہو۔ تو اگر قاری ہونے کے ساتھ کوئی عالم ہے تو وہ امامت کا حقدار زیادہ ہوگا ان قاریوں کے مقابلے میں جو صرف قاری ہیں۔ اولا برائے امامت قاری تر است کے از احکام نماز واقف باشد، امامت کے لیے سب سے زیادہ حقدار وہ قاری صاحب ہیں کہ از احکام نماز واقف باشد، جو نماز کے مسائل سے واقف ہوں۔ تو قاری ہونے کے ساتھ نماز کے مسائل سے واقف ہونے کا مطلب یہ کہ اتنے مسائل تو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے نا، کہ جس سے آدمی نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے اور کن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتی ہے، یہ جو مسائل ہیں ان کو تو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ ورنہ اگر کوئی قاری ہیں جو صرف ہی قاری ہیں، ہی نہیں جانتے کہ نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، کن چیز سے مکروہ ہو جاتی ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے میں نے جو نماز پڑھائی ہے وہ صحیح پڑھائی ہے غلط پڑھائی ہے؟ تو اس لیے قاری ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا مسائل تو ان کو جاننا ضروری ہی ہے کہ جس سے نماز درست ہو جائے۔ تو اگر سب کے سب قاری ہونا کیا جائے گا؟ پستر عالم ترک قرآن ما یزول بھی صلاح خواند، اس کے بعد عالم ترکی وہ بڑا عالم کہ قرآن ما یجوز بھی صلاح خواند، جو اتنا قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو جس سے نماز درست ہو جائے۔ تو اگر عالم ہے، مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، اس کے اندر 2 آدمی اکٹھا ہو گئے اور ایک قاری صاحب ہیں جو قرآن کو بہت اچھا پڑھنا جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے احکام سے بھی واقف ہیں۔ دوسرے عالم صاحب ہیں جو دین کے مسائل کو تو خوب جانتے ہیں مگر وہ قرآن بس تھوڑا ہی پڑھنا جانتے ہیں، اتنا قرآن کے جس سے نماز درست ہو جائے گا۔ تو اب اس مسئلے میں
قاری صاحب امامت کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ ونزد اکثر علماء بعکس اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا الٹا ہے، اس کا الٹا ہے، یعنی ان دونوں میں قاری صاحب ہیں جو نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہیں، اور وہ عالم صاحب جو ما یجوز به الصلاۃ قرات جانتے ہیں، ان دونوں کے اندر دوسرے علماء کے نزدیک یعنی اکثر علماء کے نزدیک وہ عالم صاحب اس قاری کے مقابلے میں امامت کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ تو یہاں اور صفات کو نہیں بیان کیا گیا ہے، بڑی کتابوں کے اندر اور صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو ان دونوں صفات عالم بھی ہو قاری بھی ہو، ان دونوں کے اندر اگر دو آدمی برابر ہوں گے تو پھر کیسے فیصلہ کیا جائے گا، تو ان میں جو خوبصورت ہوں ان کو دیکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے صفات ہیں جو بڑی کتابوں کے اندر فقہ کی مذکور ہے۔ یہاں مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب اگر کوئی فاسق آدمی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کہہ رہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فاسق کے پیچھے یعنی فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ تو فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق وہ آدمی ہے جو گناہوں پر اصرار کرنے والا ہو، تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم عالم، نیک اور فاجر، صلو خلف برن و فاجرین، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ نیک آدمی اور گناہ کرنے والے آدمی بدکار، ان دونوں کے پیچھے تم نماز پڑھو۔ تو اس طرح کی حدیث کی روشنی میں فقہاء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی مگر کراہت تحریمی کے ساتھ۔ و امامت فاسق جائز است با کراہت، اور فاسق کے پیچھے اور فاسق کی امامت درست ہے کراہت کے ساتھ۔ و اقتداء مرد قاری بالغ بقودک و زن و امی، تو کہہ رہے ہیں کہ اقتداء مرد قاری بالغ، کہہ رہے اور اقتداء کرنا قاری یعنی پڑھنے والا، یہاں قاری سو قاری مراد نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھنے ہے۔ وہ اقتداء مرد قاری بالغ بقودک و زن و امی، اور قاری پڑھنے والا بالغ مرد کا اقتداء کرنا بقودک چھوٹے بچے سے مراد نابالغ لڑکا و زن اور عورت و امی اور ان پڑھ، و اقتداء مفترض بمتنفل، اور فرض پڑھنے والے کو نفل پڑھنے والے کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو تین مسئلے ہیں ایک ساتھ ملا کے ذکر کیا۔ ایک آدمی ہے کیا وہ عورت کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور بالغ بھی ہے، کیا وہ نابالغ لڑکے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہہ رہے کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو قاری ہے اور ایک اور آدمی ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، تو کیا جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا اس کو امی کہتے ہیں، ان پڑھ، تو کیا قاری یعنی قرآن پڑھنے والا ان پڑھ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ان پڑھ کو امام بنائے اور خود اس کے پیچھے اقتداء کرے؟ کہہ رہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو فرض نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی ہے جو نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے آدمی فرض پڑھنے والا اقتداء کر سکتا ہے؟ کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے۔ وہ اگر امی قاری و امی را امامت کند، کہہ رہے ہیں کہ اگر امی قاری و امی را امامت کند نماز ہر سے باطل شود، کہہ رہے کہ اگر ان پڑھ قاری اور ان پڑھ کا امام بن جائے تو نماز تینوں کی باطل ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ یوں ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، تو ان پڑھ آدمی کو امام بنایا جائے اور اس کے پیچھے قاری یعنی پڑھنے والا، اقتداء کرنے والا جو قرآن پڑھنا جانتا وہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھے، تو یہ تو مسئلہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ان پڑھ آدمی ہے، دو ان پڑھ آدمی ہیں، تو ان میں سے ایک ان پڑھ آدمی امام بن سکتا ہے، ایک مقتدی بن سکتا ہے، یہ بھی مسئلہ بالکل صحیح ہے۔
مگر ان پڑھ آدمی امام ہے اور اس کے پیچھے دو نماز پڑھنے والے ہیں، ایک ہے ان پڑھ جو قرآن پڑھنا جانتا نہیں، ایک قاری، یہ دونوں ان پڑھ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہہ رہے کہ تینوں کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ اگر امی قاری و امی را امامت کنند، اور اگر ان پڑھ قاری اور ان پڑھ کا امام بن جائے، ہر سے باطل شود نماز ہر سے باطل شود، تو تینوں کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ نماز پس محدث جائز نیست، کہہ رہے ہیں بے وضو شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ بالکل ظاہر سا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی متوضی ہے، وضو کیے ہوئے ہے، اور امام صاحب بغیر وضو کی نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ وز فساد نماز امام نماز مقتدی فاسد شود، اور امام کی نماز فاسد ہو تو مقتدی کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ سب مسائل ہیں، یہ سب ظاہر مسائل ہیں نا، کہ اگر امام کی نماز باطل ہو جائے گی تو مقتدی کی بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ سب مسائل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ سب مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور بڑی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام تو بس ترجمان ہے اور مقتدی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، امام اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو امام کی نماز کی باطل ہونے سے مقتدی کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو تفصیل بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے، یہاں انہوں نے اس لیے بیان کر دیا کہ ہمیں یہ مسائل سب معلوم ہو جائے، اور جب بڑی کتاب پڑھیں گے تو اس میں ظاہر ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ ہمارے نزدیک ہے اور لوگوں کے نزدیک نہیں ہے۔ و نماز قائم خلف قائد و نماز متوضی خلف متیمم جائز است، کہہ رہے کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے یعنی قیام پر قادر ہے، اور ایک آدمی ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، قیام پر قادر نہیں، کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو جو قائد ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو امام بنا دیا ہم نے، اور اس کی اقتداء میں ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، درست ہے؟ کہہ رہے ہیں درست ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو باوضو ہے، وضو کر رکھا ہے، اور ایک آدمی ہے متیمم ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر پایا، وضو کا نقصان ہوتا ہے اس کو، تو اس نے تیمم کر لیا ہے، تو متوضی یہ مقتدی بن گئے اور متیمم امام بن گئے، تو کیا یہ نماز درست ہے امامت میں؟ تو کہہ رہے کہ درست ہے۔ و نماز قائم خلف قائد، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے، و نماز متوضی خلف متیمم، اور باوضو نماز پڑھنے والے کے خلف متیمم تیمم کرنے والے کے پیچھے جائز ہے۔ و نماز رکوع و سجود کنندہ خلف اشارہ کنندہ جائز نیست، اور رکوع و سجدہ کرنے والے کی نماز اشارہ سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو رکوع اور سجدہ کے ساتھ رکوع اور سجدے پر قادر ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو جو آدمی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہم نے امام بنا دیا، اور ہم خود رکوع سجدے پر قادر ہے، مقتدی بن گئے، تو کیا یہ اس کی اقتداء میں نماز درست ہے؟ کہہ رہے کہ درست نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے دلائل نہیں بیان کی، ان کی کتاب میں دلائل نہیں ہے، آپ بڑی کتابوں کے اندر دلائل پڑھیں گے کہ بعض مسائل کے اندر جائز ہو جا رہا ہے اور بعض مسائل کے اندر ناجائز ہو جا رہا ہے، حالانکہ سب دیکھنے میں ایک ہی طرح کے مسائل ایسا کیوں ہے؟ یہ سب آپ قدوری اور ہدایہ وغیرہ جو بڑی کتاب ہے اس کے اندر پڑھیں گے۔